دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو تصویر کشی کی، عام آدمی کی آواز آپ نے قوم تک پہنچائی، میرے خیال میں اس حکومت کے لیے شرمندگی کا اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس حکومت میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حکومت اتنا گر چکی ہے کہ یہ اپنی کمزوریوں کو، اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کو، سوالات کو نہ سنتے ہیں، نہ برداشت کرتے ہیں، نہ ان کی جوابات دیتے ہیں۔ یہ وہی میڈیا ہے جو آپ جب عمران خان ٹشو پیپر ناک کو لگاتے تو بھی آپ دکھاتے کہ ابھی ناک صاف کر رہا ہے، ابھی ان کی جوتے کی صفائی ہے، اب فلان نے میک ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ A to Z ان کو پروموٹ کر رہے تھے۔ آپ باقاعدہ، آپ کی پوری میڈیا، پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، آپ لوگوں نے ایک توقع باندھ کے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے ایک امید رکھی تھی آپ کی میڈیا نے کہ ایک نیا پاکستان، ایک نیا چہرہ، ایک نئی سورج طلوع ہوگی۔ لیکن اب میرا سوال یہ ہے، کیا آپ کو نیا پاکستان نظر آ رہا ہے؟ میں 22 کروڑ عوام سے آپ کی توسط سے پوچھتا ہوں، کہاں ہے نیا پاکستان؟ کیا پرانا پاکستان نظر آ رہا ہے؟ کہاں ہے پرانا پاکستان؟ کیا یہ جناح اور علامہ اقبال کا پاکستان ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ پرانا پاکستان ہے، نہ یہ نیا پاکستان ہے، نہ یہ علامہ اقبال اور جناح صاحب کا پاکستان ہے۔ اس پاکستان کی ڈیفینیشن نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس پاکستان کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ خود بتائیے، ایک ایسا ملک جو ایک ایٹمی ملک ہو، اس ملک کو آپ ایک لنگر خانے کی صورت میں پیش کر رہے ہو، مجھے بتائیے اس ملک کی کیا وقار ہوگی؟ آپ نے کہا کہ میں اس ملک کی پاسپورٹ کو عزت اور وقار دوں گا، افغانستان اور یوگنڈا کو چھوڑ کے آپ کا پاسپورٹ کس نمبر پر ہے؟ 16 مہینے میں تم نے کیا ترقی کی؟ مجھے بتا دیجئے، میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ ایک شہری 1,44,000 روپے مقروض نواز شریف کے زمانے میں، آج یعنی وہ آپ ان کو چھوڑ کے تھے، ان کو پتہ نہیں سیسیلین مافیا کہا جاتا تھا، ان کو ڈاکو اور لٹیرا کہا جاتا تھا۔ اس کی چور کے زمانے میں ایک شہری پر شہری قرضہ 1,44,000، آپ کی حکومت میں 1,87,000۔ کیوں بھائی؟ دوسری بات یہ کہ 2018-30 جون اس ملک کا کل قرضہ 30,000 روپے تھا، آج 30 ستمبر 2019 کل قرضہ 41,000 روپے۔ کیوں؟ آپ نے تو کہا کہ باہر 200 ارب ڈالر پڑے، 100 میں IMF کے منہ پہ ماروں گا، 100 پاکستان میں لے کے آؤں گا۔ کہاں آپ نے کہا کہ یہ امیہ 12 ارب روپے کرپشن ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو 17 مہینے میں ضرب دے دے کتنا بنتا ہے؟ یہ کہاں ہیں وہ پیسے؟ چوروں کی حکومت میں جب آپ چور کہتے تھے، اس کی حکومت میں معاشی ترقی 5.4 تھا، اس سے کم ہو کے آپ کی حکومت میں 3.3 ہے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں بہت ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے معیشت، مہنگائی کی شرح آپ کے مطابق چوروں کی حکومت میں 7.9% سے بڑھ کر آج 12.7% تک چلی گئی مہنگائی۔ کیسے بھائی معیشت مضبوط ہے؟ گیس کی قیمت میں 115% اضافہ، پیاز کی قیمت میں 180% اضافہ، مرغی کی قیمت میں 79% اضافہ، دال مونگ میں 75% اضافہ، چینی میں 37% اضافہ، ڈالر کی قیمت میں 30% اضافہ۔ قومی ادارے جو خسارہ، لیکن سر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 19 ارب سے 13 ارب پہ آیا ہے اس حکومت میں، یہ تو ایک اچھا کام ہوا ہے نا سر۔ 2100 ارب روپے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے 19 ارب سے کم ہو کر 12 ارب ہوا، اس کو تو آپ مانیں نا سر، یہ تو اس حکومت میں یہ تو کام ہوا ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب میری بات سنیے،
جی بابا اس ٹیکنیکل باتوں سے غریب کا جو پیٹ فیکٹ نہیں اینڈ بھرتا. فگر ہے میں تو بولوں گا. غریب جی ٹھیک ہے, غریب چاہتے ہیں. فیکٹ اینڈ فگر آپ بھی دے رہے تھے, آپ بھی تو فیکٹ اینڈ فگر دے رہے تھے. آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہ کڑاون سے کتنے تیل نکالیں گے. عمران خان نے نہیں کہا اتنا تیل نکلے گا, اتنا تیل نکلے گا, اتنا تیل نکلے گا کہ آپ حساب نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, وفاقی وزیر نے کہا کہ اتنی نوکریاں ملے گی, اتنی نوکریاں کہ نوکریاں زیادہ ہوں گی, بے روزگار لوگ نہیں ہوں گے. اگر نہیں ملے تو میرا تکھا بوٹی کر دے. یار یہ کیسی حکومت ہے؟ وہ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں سر, انہوں نے کر دیا. دیکھیں نا بڑے بڑے دعوے. میں آگے بات کروں گا. میں سر ان کا آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لیا. سر دیکھیں پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہو رہی, نہیں چلا سکتے. میں آگے آپ سے بات کروں گا, آپ کو دوبارہ موقع میں دیتا ہوں. جی دیکھو کس نے لوٹا ہے, ٹائم نہیں ہے میرے کیوں بہانا بنا کے باہر بیٹھا ہوا صاحب. ٹائم حمداللہ آپ کو جواب دیں گے. حمداللہ صاحب پلیز. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, شوکت یوسفزئی صاحب پتہ نہیں ہے, شوکت یوسفزئی صاحب پتہ نہیں ہے کیوں غصے میں ہے. میرے خیال میں حکومت کا بہت بڑا جگر ہوتا ہے, بہت بڑا سینہ ہوتا ہے, بہت بڑا دل ہوتا ہے. وہ سنتا ہے پھر تسلی سے جواب دیتا ہے. لیکن 16 مہینے 17 مہینے گزر گئے, ابھی تک آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے. خدا کو مانو آپ حکومت میں ہیں, اگرچہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. دیکھیے بات سنیے ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کیا فرق پڑا. انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا, لیکن جب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کی گزشتہ دورانیے میں احتساب کے جنرل ریٹائر حامد نے جب زبان کھول دی اور کہا کہ فلان 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 ان کے وزراء, ان کے کیبنٹ تک اور اراکین تک بات پہنچی, انہوں نے اس جو احتساب کمیشن تھے اس کے پر کاٹ دیے. جیسے آج انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے نیب کے پر کاٹ دیے اور ان کو بٹھا دیا. کیوں؟ اس زمانے میں بھی پندہ ان کے گلے تک پہنچ رہا تھا, انہوں نے احتساب کو تالا لگا دیا کمیشن کو. آج جب معلم جبہ کا کیس آ رہا تھا, ہیلی کاپٹر کا کیس آ رہا تھا, درخت والا کیس آ رہا تھا, پتہ نہیں کون کون کیسز تھے, خسرو بختیار کا کیس تھا, علیم خان کا تھا, تو انہوں نے نیب کو آرڈیننس کے ذریعے زنجیروں میں جکڑ دیا, ان کے پر کاٹ دیے, ان کو بٹھا دیا. حالانکہ ان کا وعدہ یہ تھا کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے. یار ڈاکٹر صاحب مجھے ایک سادہ سا سوال کا جواب دے, ایک عام آدمی, ایک بچے کا سوال ہے. 50 کروڑ چوری کر کے وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آئے گا. 1 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ 50 کروڑ تک وہ چوری کے زمرے میں نہیں آتا ہے. یار مدینے کی ریاست یہ ہے مدینے کی ریاست. آپ پارلیمنٹ ہے سر, ٹائم کم ہے میرے پاس, حیثیت آئین کے مطابق آپ فیصلے آرڈیننس کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں. آپ آرڈیننس کے ذریعے آپ سلمان صاحب سے آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آتے؟ آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آتے؟ آپ آرڈیننس کے ذریعے. سر سلمان صاحب سے تھوڑا سا حمداللہ صاحب نے آپ کے یہ ایک بتا دیں کہ ملم جبہ کیس ہے کیا, میں ان کو مان لوں گا. یہ فارم فنڈنگ سلمان یہ ہے مدینہ کی ریاست. حمداللہ صاحب بات کر